موت ہی نہ آ جائے کاش ایسے جینے میں، موت ہی نہ آ جائے کاش ایسے جینے میں، عاشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر دور ہو مدینے سے۔ ہم مدینہ منورہ کے متعلق ہم نعت پاک کو سن رہے تھے، حضور کی سیرت کے متعلق کہ حضور کی زندگی کیسے گزری، اور اس کے بعد حضور نے ہر طریقہ اس امت کو بتایا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت قیمتی بنایا، اتنا قیمتی بنایا اور اتنی فضیلت عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے یہ اشکال کیا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہو جو زمین میں فساد اور خون کو بہائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوں کہا کہ جس چیز کو میں جانتا ہوں، جس مصلحت کو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جان سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیز کے نام سکھائے، یعنی علم عطا فرمایا، اور فرشتوں سے یوں کہا کہ اب تم اس چیز کے نام بتلاؤ۔ فرشتے عاجز ہو گئے، کسی چیز کا نام نہیں بتا سکے۔ فرشتوں نے فوراً کہا کہ ہم تو عاجز ہیں، جو چیز آپ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے، ایک تو علم کے ذریعے سے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند نام سکھلایا، فرشتوں کے سامنے کہا کہ یہ بتلاؤ۔ انہوں نے بتلانے سے عاجز ہو گئے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بتلایا تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے فضیلت عطا فرمائی۔ اس کے بعد نعت نبی کے بعد تقریر پیش کرنے کے لیے مدرسہ ہاشمی کی ایک طالبہ میرا بنت اختر کو دعوت دیتے ہیں کہ موصوفہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم صدر جلسہ، اساتذہ علم و فضل اور مدرسہ حضرت عمر فاروق کے نوشگفتہ گلوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام نے دنیا کو پاکیزہ معاشرہ عطا کرنے کے لیے عورتوں کو پردے کا حکم دیا، اور یہ بات پوری طرح صادق ہے کہ اسلامی پردہ اپنائے بغیر نہ تو فواحش پر بند لگ سکتا ہے اور نہ ہی عورتوں کی صحیح معنی میں حفاظت ہو سکتی ہے۔ پردے کے بغیر عورتوں کی حفاظت کا خیال ایک ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ کچھ ہوسناک مردوں کے ناپاک پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کوئی نادان عورت پردے کو اپنے اوپر بوجھ سمجھے، لیکن جب بھی وہ پرسکون زندگی کی تلاش میں نکلے گی تو اسے بہرحال پردے کے آغوش میں آنا پڑے گا، جو نہ صرف عورت بلکہ پوری انسانی برادری کو پرسکون اور باوقار زندگی عطا کرنے کی فطری تدبیر اور یقینی ضمانت ہے۔ محترم حضرات، دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ بہترین عورت وہ ہے جو حسن و جمال والی ہو، زیب و زینت اور میک اپ کی دل دادا ہو، محفلوں اور بازاروں اور تفریح گاہوں میں آنے جانے میں اسے کوئی شرم نہ ہو۔ ایسی ہی عورتوں کو آج پسندگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس معاملے میں عورتیں ایک دوسرے پر سبقت کرتی نظر آتی ہیں، لیکن مسلمان عورتوں کو دنیا کی رو میں بہنے کی بجائے اس بارے میں خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے بڑی خوبی کی بات کیا ہے؟
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور نہ کوئی اجنبی مرد اس کو دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب بہت پسند آیا، ان کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ اولاد ایک سے ہے، یعنی باپ کا اثر اولاد میں آتا ہے۔ مکرمی سامعین، شریعت نے عورتوں کی تمام سرگرمیوں کا دائرہ ان کے گھروں تک محدود کیا ہے۔ اسی وجہ سے عورتوں پر جہاد فرض نہیں، عورتوں پر جمعہ اور عیدین کی نماز واجب نہیں، عورتوں کو مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں، بلکہ ان کا گھروں میں ہی نماز پڑھنا زیادہ موجب ثواب ہے۔ عورتوں پر کمانے کی مشقت نہیں، بلکہ نکاح سے پہلے ان کا نفقہ والد پر اور نکاح کے بعد شوہر پر اور بعد میں اولاد پر یا دوسرے رشتہ داروں پر ہے، خود ان پر کوئی مالی ذمہ داری نہیں۔ ان احکام کی وجہ یہی ہے کہ عورتوں کا کثرت سے گھروں سے باہر رہنا فتنے کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں رہتا ہے، اسی لیے عورتوں کی ساری دلچسپیاں گھر کے اندر ہی رہنی چاہیے، اسے محفل کی رونق بننے کے بجائے گھر کی زینت بننا چاہیے۔ مگر ہاں، جس گھر میں کئی خاندان ایک ساتھ رہے ہو، مثلاً کئی بھائیوں کی بیویاں اور لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ رہتے ہو، تو یہ چچا زاد، تائی زاد، بہن، بھائی آپس میں محرم نہیں ہے۔ لہذا جب یہ بڑے ہو جائے، یعنی 10 سال اوپر عمر کے ہو جائے، تو ان میں کم از کم اس قدر پردے کا اہتمام ضروری ہے کہ بچیوں اور عورتوں کے سر کے بال، گردن، سینہ، پنڈلے وغیرہ چھپے رہے، ان پر گھر کے نامحرم مردوں اور لڑکوں کی نظر نہ پڑنے پائے۔ محترم حضرات، اسی لیے ہم عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ ڈھیلے ڈھالے سادے برقعے پہنا کریں، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ برقعہ زینت کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ زینت کو چھپانے کے لیے ہے۔ اگر برقعے کو مزین کر دیا جائے گا تو قرآن کا حکم وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور ظاہر نہ کرے اپنی زینت کو، اس کی کھلی ہوئی خلاف ورزی ہوگی۔ گھر کے مردوں کو بھی اس بات کی نگرانی کرنی چاہیے۔ میں اپنی تقریر اس شعر پر ختم کرتی ہوں۔ کعبہ و قرآن کو دیکھا ہے غلافوں میں لپٹے، کعبہ و قرآن کو دیکھا ہے غلافوں میں لپٹے، تب میں سمجھی پردے کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر معاملے میں شرعی حدود کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔